الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قابل صد احترام بھائیوں بزرگوں، احترام کے لائق علماء کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ لمحات ہمیں عطا کیے. آج سے چند دن بعد نہایت ہی برکتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے والے ہیں. انسان بشری تقاضوں کے تحت اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے، برکات اٹھ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر حالت میں. یہ نہیں کہ مسجد میں گئے، واعظ سنا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، کوئی بندہ فوت ہو گیا، موت یاد آ گئی، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اگلے دن پھر وہی حالت. سفر میں کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، بڑے عجیب قسم کے مناظر دیکھ لیے، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اگلے لمحے پھر وہی کیفیت. ایسی بات نہیں ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر بشری تقاضوں کے تحت اللہ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ کر بیٹھو، کوئی برا کام ہو جائے جس سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے، برکات اٹھ جائیں، پھر اس گناہ سے چھٹکارے کا طریقہ، اس گناہ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کرنا شروع کر دو.
جب نیکی کرنا شروع کر دو گے، اس گناہ کے پیچھے نیکیوں کو لگا دو گے، وہ نیکیاں اس گناہ کو ختم کر دیں گی۔ یہی کیفیت کچھ رمضان المبارک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موسم، ایک ایسا مہینہ، گنتی کے چند ایام ایسے اس امت کو عطا کیے ہیں کہ جس سے اس کے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں سے ایک مرتبہ پھر دھل جاتا ہے۔ عام حالات میں ہمارے معاشرے میں یہی ایک روٹین چلتی ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام کی بعض باتیں ہماری طبع کے خلاف ہیں، دیکھیں جی شرعی مسئلہ ہے، ماننا تو پڑتا ہے لیکن ہماری طبع کے خلاف ہے۔ کوئی مسئلہ شریعت کا ایسا نہیں جو انسان کی طبع کے خلاف ہو۔ پورے کا پورا اسلام اللہ نے انسان کے مزاج کے مطابق بنایا ہے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان دیکھ لیں، دنیا میں ہمارا مزاج کیا ہے کہ ایک کام کرتے کرتے سستی ہو جاتی ہے، کام لٹک جاتا ہے، ایسا ایسا کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اب ڈیٹ مقررہ آ گئی، کام کو ختم کرنا ہے، دن تھوڑے ہیں، پھر دن رات ایک کر کے وہ کسر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ یہ انسان کی عادت ہے۔ مثلا ایک کام مجھے ملا ہے کہ یہ 15 دن میں ختم کرنا ہے، میں کہتا ہوں ابھی 15 دن پڑے ہیں، خیر تھوڑا تھوڑا روز کرتا ہوں۔ جب 5 دن بچے میں نے حساب لگایا کہ وہ کام تو کافی بچا ہے اور باقی 5 دن ہی بچے ہیں میرے پاس، 5 دنوں میں کیسے ہوگا، پھر دن رات ایک کر کے اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 15ویں دن تو کام دینا ہے میں نے ان کو۔ اسی طرح ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گاڑی چلتی ہے، ادھر رک گئی اور مقررہ وقت پہ منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، پھر ڈرائیور کیا کرتا ہے، پھر اس کو تیز دوڑاتا ہے، پھر سواریوں کے ساتھ ان کا حشر ہوتا ہے، جلدی اترو جلدی چڑھو، یہ کرو وہ کرو، پہلے سے لیٹ ہو گئے، لیٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان بھی اسی نظام کے تحت دیا ہے۔ 11 مہینے ہم کیا کرتے ہیں کہ سستی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان ہمیں لیٹ نکالنے کے لیے دیا ہے کہ رمضان المبارک میں تھوڑا کام کرو گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ کی مغفرت آتی ہے اس مہینے کے اندر، اس لیے یہ موقع جو لیٹ نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس مہلت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ کی جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ کے آؤ۔ اللہ کی وہ جنت جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنی چوڑائی، زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی، اس جنت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ اس جنت کو اللہ نے تیار کیا ہے متقین کے لیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف۔ عرضها كعرض السماء والارض، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمانوں کی اور زمینوں کی چوڑائی ہے، اتنی چوڑائی اس جنت کی، اس کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت، وہ مغفرت اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کر دے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے متعلق جو ابھی ہمارے پاس آ رہا ہے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ
اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ عبادت کر پاتے ہیں، کچھ لوگ عبادت نہیں کر پاتے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج جو بنا ہوا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ ہم جو برائی بھی کرتے ہیں اس کو اپنے سر سے اتار کے شیطان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے یہ کام کروا دیا، خود بریو ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج اللہ رب العزت نے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے۔ اب انسان یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا، اب انسان یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، کیونکہ شیطان کو تو اللہ نے پابند سلاسل کر دیا، اب شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اگر انسان اس حالت میں بھی جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بدبخت نے جہنم کے بند دروازے کو بجا بجا کے کھٹکا کھٹکا کے اس نے کھلوایا ہے کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ اس رمضان میں گناہوں کی معافی کے اللہ رب العزت نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ کوئی کس طرح اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، کوئی کسی طرح اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جب آ رہے تھے، ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اپنے گھر میں کیوں بیٹھی ہے، ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس 2 ہی اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی پہ تو میرا بیٹا اور میرا شوہر حج کے لیے جا رہے ہیں، دوسری اونٹنی ہم نے پانی ڈھونے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا حکم دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فاعتمری فإن عمرة فيه لتعدل حجة، کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو اس وقت عمرہ کر لینا، رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کر لینا، رمضان کے مہینے میں کیا ہوا عمرہ حج مبرور کے برابر ہے۔ اور حج مبرور کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس بندے کا حج مبرور ہو، حج مقبول ہو، جس نے سنت طریقے کے مطابق خالص نیت کے ساتھ حج کر لیا، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ بندہ اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس کا حج اللہ رب العزت قبول کر لے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہوا عمرہ حج مبرور کے برابر ہوتا ہے۔ گویا کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس میں مختلف طریقے ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے، اس میں مختلف طریقے ہیں اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے، اس میں مختلف انداز ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش حاصل کرنے کا۔ یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اپنا دل اللہ رب العزت کی طرف لگائیں، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے اپنا وہ ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اور اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے کہ شاید اگلے سال یہ رمضان ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آ سکے، شاید اگلے سال یہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو سکے، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ روزہ قرآن کے ساتھ متعلق ہے، قرآن روزے کے ساتھ متعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن جیسے مقدس کتاب کو نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، صلاۃ التراویح میں قرآن، قیام اللیل میں قرآن، اور جبریل رمضان کے مہینے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہیں، قرآن کی تلاوت، روزہ رکھنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ بندے کا قیامت کے دن سفارش کریں گے، روزے دار کی سفارش کریں گے۔ کیسے؟ یقول الصیام اے رب منعت الطعام والشہوہ، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے منع کیا تھا، یہ رک گیا تھا، اس لیے میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا رہا، میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ عام تو سفارش ہو سکتا ہے کسی کی مانی جائے نہ مانی جائے، ان دونوں کی، روزے کی اور قرآن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، اور ان کی سفارش کے بلبوتے پر اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، روزہ عام طور پر ہم رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سننا، یہ بندے کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں اور بندے کی بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ کل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ہر انسان کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 درجے تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک؟ یہ اس کے نیکی کرنے والے کے اوپر انحصار ہے کہ وہ اس کتنی خالص نیت سے اس نے نیکی کی ہے، کس طریقے پر اس نے نیکی کی ہے، کس وقت میں اس نے نیکی کی ہے، اس کا جذبہ کیا تھا، خشوع و خضوع کتنا تھا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کتنے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو پوری نماز کا ثواب لے کے جاتے ہیں، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 10واں حصہ لے کے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے ایسے خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ درجہ بندی کس وجہ سے ہے؟ اس کے خشوع و خضوع سے، اس کے طریقہ نماز پڑھنے سے، اور اس کی نیت سے، اس کے ایمان کے متعلق کہ جتنا کوئی زیادہ اللہ کی طرف لگاؤ رکھتا ہے اتنا اس کی نیکی کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، لیکن روزہ اس کے علاوہ ہے۔ روزے کے بارے میں یہ درجہ بندی نہیں ہے، یہ عام نیکیوں کے بارے میں یہ درجہ بندی ہے، اور عام نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ فرشتے اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ نمازی کو اس کی نماز کے حساب سے بھی اتنا دے دو، اس کو زکوٰۃ کو اتنا دے دو، حج والے کو اتنا دے دو، روزے صدقات والے کو اتنا دے دو، قربانی والے کو اتنا دے دو۔ جب روزے دار کی باری آتی ہے اللہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ روزے دار ہے، اس کو میرے پاس آنے دو، یہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے اس کو اجر دینا، اس کا حساب کتاب کرنا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، نہ تم اس کا کر سکتے ہو، یہ میرے پاس آنے دو اس کو۔ کیوں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس نے روزہ میری خاطر رکھا تھا، اس کا اجر میں دوں گا، اس نے روزہ میری خاطر رکھا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ باقی عبادات کیا وہ اللہ کی خاطر نہیں تھی؟ نماز ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، حج اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، صرف روزہ اللہ کے لیے ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے تھا اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ باقی جتنی عبادات ہیں ان میں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، ان میں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، حج کے لیے جو بندہ جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بندے کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ میرے پاس مال و دولت ہے، چلو حج بھی کر لوں، لوگ حج ہی تو کہیں گے، اعتماد بڑھ جائے گا، حاجی صاحب سمجھ کے میرے ساتھ کاروبار زیادہ کریں گے۔
مختلف قسم کی عبادات ہیں جس میں ریاکاری کا شائبہ ہے. روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے. روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی. اس نے صرف میری خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی. صرف میری خاطر اس نے روزہ رکھا اور یہ بھوکا پیاسا رہا. کیسے کہ روزے دار کو تنہائی میں بہت مواقع ملتے ہیں کہ وہ کھا پی سکتا ہے. سب کے ساتھ بیٹھ کے سحری کر لی. اب جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے سحری کی ان کو تو پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. اب میں اپنے کمرے میں الگ جا کے سو جاؤں اور دیکھوں کہ اب کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے. میں فریج کھول کے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کے پانی پی لوں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کے کھا پی لوں. کون ہے مجھے دیکھنے والا؟ بعد میں افطار بھی سب کے ساتھ کر لوں. کسی کو پتہ چلے گا کہ اس نے روزہ ختم کر لیا تھا، یہ روزہ ہے. سب کو یہی ہوگا کہ اس نے روزہ رکھا ہے. میرے پاس موقع ہے، ہر انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، کوئی چیز کھا کے اپنی بھوک کو مٹا سکتا ہے، اپنے جسم کی قوت کو بحال کر سکتا ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تنہائی میں اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود اگر وہ ٹھنڈے پانی کے قریب نہیں جاتا، پانی نہیں پیتا، سخت پیاس کے باوجود وہ پانی کی طرف نہیں دیکھتا، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں پانی پیوں گا تو اللہ مجھے گناہ دے گا، اللہ کا عذاب کا مستحق ٹھہروں گا. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تنہائی کے عالم میں تمام اسباب و وسائل کی موجودگی میں اگر وہ بندہ اپنا روزہ برقرار رکھتا ہے تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے تھا. باقی عبادات بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں لیکن ان میں ریاکاری کا بہرحال شائبہ ہوتا ہے. روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا. جو بندہ ایمانداری سے اپنے روزے کو نبھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ روزہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے تھا، میں ہی اس کا اجر دے سکتا ہوں، فرشتے اس کا اجر نہیں دے سکتے. اور اس سے ایک اور مطلب واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اجر اتنا بے حساب تو ہے نا کہ فرشتوں کو اللہ نے سائیڈ پہ کر دیا کہ ان کا حساب کتاب جواب دے گیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یعنی طبی طور پر جب روزہ افطار کرتا ہے روزے دار تو اس کو خوشی ہوتی ہے. ایک تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانے پینے کو مل رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ طبی طور پر خوش ہوتا ہے کہ چلو وہ ٹائم جس کے لیے روزہ تھا وہ ٹائم ختم ہوا، اب آزادی ہے، کھاؤں پیوں گا اور اپنی جسم کی قوت کو بحال کروں گا. اور دوسری خوشی اس وجہ سے بھی خوشی ہوتی ہے، دلی ذہنی طور پر بندے کو طمانینت ہوتی ہے کہ الحمدللہ صبح سے لے کر اب تک میں نے اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا تھا وہ بخیر و خوبی پورا ہو گیا. بخیر و خوبی روزہ پورا ہونے کی بھی خوشی ہوتی ہے. ایک تو اس وقت افطاری کے وقت روزے دار کو اللہ رب العزت خوشی دیتا ہے اور وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی اس وقت روزے دار کی خوشی کا ایک عجیب نظارہ ہوگا. کیسے کہ روزہ رکھنے سے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے جسم کے، انسان کے منہ کے اندر جو سمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک عجیب سی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ بدبو جس کو ہم بدبو کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو والی ہوتی ہے اور وہ عظیم ہوتی ہے، وہ بدبو جس کو ہم بدبو سمجھتے ہیں. تو یہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا کچھ رکھا ہے. اور روزے دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اور فرمایا کہ جب روزے دار کے ساتھ کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اس کو گالی گلوچ نہ دے، کسی کی گالی کا جواب نہ دے، بس صرف اتنا کہہ دے انی امرؤ صائم، کہ میں تو بھائی روزے دار ہوں، تو جو کہتا ہے کہتا رہے، میں روزے دار ہوں، بس اس کا اتنا کہہ دینا اللہ کے نزدیک اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، کہ ان میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام الریان ہے۔ ریان کا لفظی مطلب ہوتا ہے تر و تازگی، اور اس کی نسبت علماء نے کچھ یہ بتائی ہے کہ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس نسبت سے جنت کے دروازے کا نام الریان رکھا ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے، جس بندے نے روزہ نہیں رکھا وہ جنت کے اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا، تو وہ روزے داروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں اللہ نے تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری نیکیوں کے اضافے کے لیے، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، وہ ایک رات 1000 مہینے کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی بھلائیوں سے وہ بندہ محروم ہو گیا۔ تو بدبخت لوگ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت لوگ ہی، ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، کہ بدبخت لوگ ہی اس رات سے محروم کیے جاتے ہیں، اس رات سے محروم کیے جاتے ہیں بدبخت لوگ۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے، اس رات کی جستجو کی جائے، آگے اللہ جس کے مقدر میں لکھ دے۔ تو رمضان کے روزے بندہ رکھ لے، سارے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ سارے سال کے روزے رکھنے ایک تو ہے ناممکن اور شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر کہ ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا، کچھ تعلیمات حاصل کی اور تعلیمات حاصل کر کے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان تو لیا، لیکن آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یار تو وہی نہیں جو پچھلے سال آیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، یہ باتیں ہوئی تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں وہی ہوں۔ تو آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یار تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اب تو بڑا صحت مند تھا، کہ کچھ بیمار ہو گیا تھا کیا؟ تو تیری یہ حالت ہو گئی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ بیمار تو نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی زبان سے اس نے روزے کی فضیلت سنی تھی اور اس وجہ سے جب سے گیا ہے یہ ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہا ہے، یہ پورا سال روزے رکھتا رہا ہے، اس وجہ سے یہ لاغر اور بیمار ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام من صام الدہر، جس نے ساری زندگی کے روزے رکھے اللہ کو اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے، یہ روزے رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی خواہش ہو کہ اس کی ساری زندگی کے روزے لکھے جائیں اللہ کے دربار میں، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے، شوال کے مہینے میں، رمضان کا اگلا مہینہ جو شوال کو ہوتا ہے، شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لیے، کانا قصیام الدہر، تو ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، کیونکہ ایک رمضان میں روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، پورے سال کے روزے، اگلے رمضان میں پھر، اگلے رمضان میں پھر، تو ہر رمضان میں 36 روزے رکھنے سے
30 رمضان کے، 30 یا 29، 6 شوال کے، پورے سال کے روزوں کا ثواب، تو اس طرح پوری زندگی کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ رمضان کے روزوں کی برکت ہے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر، ہر مہینے کے 3 روزے بندہ رکھ لے اور رمضان سے رمضان کے روزے رکھتا رہے ہر سال، تو یہ پوری زندگی کے روزوں کے برابر اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی، یہ رمضان میں اللہ رب العزت نے جو مغفرت کے دروازے اور گناہوں کی بخشش کا سامان کیا ہے، یہ بہت سارے اس طرح کے واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ ایسے ہیں جو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ آنے والا مہینہ وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ایسے ہی یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم تصویر کا ایک رخ ہی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بس رمضان آ گیا، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لی، گناہ ہمارے معاف ہو گئے، اگلے 11 مہینے پھر عیش، اگلے 11 مہینے میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا اگلے رمضان میں پھر معافی مانگ لیں گے۔ حالانکہ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ یہ رمضان بھی ہماری زندگی میں آنے والا ہے یا نہیں، یہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں تو یہی نہیں پتا۔ کس آسرے پہ، کس حوصلے پہ ہم اگلے رمضان تک اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ انتہائی خطرناک سوچ ہے یہ کہ چلو خیر ہے، یہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، چلو خیر ہے، یہ گناہ کر لیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی لے لیں گے۔ انتہائی خطرناک سوچ ہے میرے بھائی۔ اگر رمضان میں اللہ کی بخشش کا حقدار بننا ہے، اگر رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے، اگر رمضان میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، تو اس کے لیے اپنے اندر کچھ چینجنگ کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہوگا، اس کے لیے پھر یہ کرنا ہوگا کہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت۔ یہ نہیں کہ رمضان آ گیا، تلاوت شروع ہو گئی، نمازیں شروع ہو گئی، اللہ کی فرما برداری والے کام شروع ہو گئے اور خرافات ہم نے چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دی، اور جو ہی رمضان ختم ہوا تقوی کو سائڈ پہ رکھ دیا اور سچ کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، قرآن کو 1 سال کے لیے پھر الماری میں رکھ دیا اور پھر اگلے رمضان میں دیکھیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رمضان کی قبولیت کا ایک قاعدہ بتایا ہے کہ جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے رمضان کا کیا مجھے فائدہ ہوا ہے، میں نے جو رمضان میں محنتیں کی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں، کیا مجھے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے، کیا میرے گناہوں کی معافی ہوئی ہے، کیا رمضان کی برکتیں اللہ نے میرے نامہ اعمال میں لکھی ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ جانچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے معمولات کو دیکھنا ہوگا، اپنے شب و روز کو دیکھنا ہوگا۔ رمضان میں جو اس نے عمل شروع کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی، نمازیں شروع کی، سچ بولنا شروع کر دیا، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا اور اللہ کی فرما برداری والے کام شروع کر دیے، تقوی اختیار کر لیا، رمضان کے بعد اس کے ان معمولات میں اگر تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا تقوی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رمضان اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے رمضان سے پہلے تھا، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عادت تھی، عبادت نہیں تھی۔ ہم رمضان کی عبادتیں عادت سمجھ کر کرتے ہیں، روایت سمجھ کر کرتے ہیں، رواج بن گیا ہے کہ رمضان آ گیا جی افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس وہ عادت بن گئی ہے۔ اگر عادت بنا کے کریں گے تو رمضان کی برکتوں سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے، مستفید نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تو رمضان کی مغفرت، رمضان کی رحمت، رمضان میں گناہوں کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں، بغیر حدود و قیود کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ آج تو تھوڑا سا بھی دنیا کے اندر بھی تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ لین دین کریں، شرائط طے ہوتی ہیں، ان شرائط کو پورا کیا جائے گا
تو پھر لین دین ہوتا ہے، پھر بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اگلے کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جا بھائی، تیرے ساتھ ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح رمضان کے اندر اگر ہم مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکات کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے بھی کچھ حدود و قیود رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثیں بیان کی، 3 حدیثیں۔ پہلی حدیث فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اپنے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، مغفرت مل گئی اس کو۔ دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اس میں بھی یہ 2 شرطیں لگ گئیں، ایمان کی اور احتساب کی۔ تیسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے بھی صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں بھی یہ 2 شرطیں لگی کہ کون سی؟ ایمان کی اور احتساب کی، کہ ایمان کی حالت میں جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان کی حالت میں جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، ایمان کی حالت میں جس نے شب قدر کی جستجو کی، لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جو وقت میرے پاس مختصر سا بچا ہے، اس میں آپ لوگوں کو یہ خود اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا رمضان کے روزے ہم ایمان کی حالت میں رکھتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ کے اوپر ایمان کیا ہے؟ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا بتایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں پہلی چیز کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا جس طرح ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، کیا اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے؟ اللہ کو مان لیا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اللہ کو سب کچھ تسلیم کر لینے کے بعد اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ غیروں کے سامنے جا کے سجدہ شروع کر دیا، غیروں کے سامنے جا کے جھکنا شروع کر دیا، غیروں کے سامنے جا کے منتیں ماننا شروع کر دی، غیروں کے سامنے جا کے نظر و نیاز دینا شروع کر دیا، کسی کو ہم نے غوث الاعظم بنا لیا، کسی کو ہم نے داتا بنا لیا، کسی کو ہم نے سخی سرور بنا لیا، کسی کو ہم نے گنج بخش بنا لیا، کسی کو ہم نے مشکل کشا بنا لیا، کسی کو ہم نے حاجت روا بنا لیا۔ اللہ کی یہ دھرتی جس دھرتی کے اوپر ہم رہتے ہیں، اللہ کی یہ زمین جس زمین کے اوپر ہم بستے ہیں، اللہ کی یہ نعمتیں جن کو ہم کھاتے ہیں، ان کو بندوں کے اوپر تقسیم کر دیا۔ اللہ کی یہ دھرتی ہم نے بندوں کے نام لگا دی، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا وقار تمہارے اندر اس کا کوئی احترام نہ رہا، اللہ کا وقار نہ رہا اور اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اللہ کی اس دھرتی کو ہم نے اللہ کے بندوں کے نام منسوب کر دیا۔ یہ داتا کی نگری ہے، یہ شاہ سمس کی نگری ہے، یہ سخی کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے۔ ہر ٹپے پہ ہم نے معبود بنا دیے، ہر چوتھے میل پہ ہمارا ایک معبود ہے۔ کوئی کہیں سجدہ کر رہا ہے، کوئی کہیں سجدہ کر رہا ہے، کوئی کہیں چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کہیں دیا جلا رہا ہے۔ اللہ کو ہم وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت غیروں کی کرتے ہیں، مشکل کشا غیر ہیں، حاجت روا غیر ہیں، غوث الاعظم غیر ہیں، داتا غیر ہیں، گنج بخش غیر ہیں اور فیض عالم غیر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے۔ ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہارے بعد آنے والے لوگ
ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہوگا تو پھر ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا جائے گا. اور جن کے ایمان کو کسوٹی بنایا گیا، جن کے ایمان کو معیار بنایا گیا، ان کا ایمان کیا تھا؟ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو سجدے شروع کر دیے. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبروں کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے اپنے بزرگوں کو اپنا الہ ماننا شروع کر دیا. اور جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا تھا، ان کے ایمان کی حالت یہ تھی، طواف کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو، جو بیت اللہ کے اندر نصب ہے، بیت اللہ کی دیوار کے اندر نصب ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر، عام پتھر نہیں، ہمارے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر نہیں، جنت سے آیا ہوا پتھر، اس پتھر کو مخاطب کر کے کہا یا حجر انک حجر، اے حجر اسود، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تجھے بوسا کرتے ہیں تو کوئی چیز ہے، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو ہمارے نفع نقصان دے سکتا ہے، نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصان نہیں ہے، تو ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. میں تو تجھے اس لیے بوسا دیتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اپنے مرشد کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی تجھے بوسا نہ دیتا. واللہ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما تقبلتک، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا، تجھے کبھی بوسا نہ دیتا. سنت سمجھ کے تجھے بوسا دے رہا ہوں، ہے تو پتھر. حجر اسود کو، یہ ہے ایمان. ہم تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پتھروں کی گستاخی کرنے کو کہتے ہیں کہ کوئی آفت نازل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. من صام ایمان، من صام رمضان ایمان. ایمان ہمارا کہاں گیا؟ ہماری حالت، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر ایمان کی دوسری شکل کیا ہے؟ رسولوں کے اوپر ایمان لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کرنا، ان کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کرنا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور اکثر مقامات پر اللہ نے یا ایھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاد رکھو جہاں بھی اللہ رب العزت یہ کلمہ بولے یا ایھا الذین آمنوا، کان کھڑے کر لیا کرو، توجہ کر لیا کرو، اپنی توجہ دوسری چیزوں سے ہٹا دیا کرو. کوئی خاص بات ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے خاص بات ہونے والی ہے جب اللہ رب العزت یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا. اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حاکم کی بھی اطاعت کرو. صحیح معنی یہ اپنے حاکم کی بھی اطاعت کرو. کوئی کہتے ہیں نہیں اس میں امام ہے کہ اپنے امام کی، چلو ہم کہتے ہیں امام، اس کا ترجمہ امام ہی کر لو، اپنے امام کی بھی اطاعت کرو. لیکن کیسے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہاں امام کے ساتھ تمہارا کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ. فیصلہ وہیں سے کروانا ہے، فیصلہ وہیں سے کروانا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سن لی، اللہ کے رسول کا طریقہ جان لیا، پتہ چل گیا کہ نماز کیسے پڑھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، روزہ کیسے کرتے تھے، رکھتے تھے. اس کے باوجود ہمارے اندر تعصب، ہمارے اندر ضد، ہمارے اندر عناد اتنا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کو سائڈ پہ کر دیا، اپنے مولوی کے قول کو، اپنے امام کے قول کو، اپنے مفتی کے فتوے کو، اپنے مرشد کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توقیر ختم کر دی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو اپنا ہادی اور رہنما مان لیا. کبھی خیال کیے ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہم تفرقہ بازی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی نے کسی کو اپنا امام بنا لیا، کسی نے کسی کو بنا لیا. اور سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا مسئلوں کا؟ ہم جو ان کی بات مانتے ہیں کیا ان کو ان حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کیا ان کو ان حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی زبان پہ حق نازل کر دیا ہے، کیا ان کو حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ اگر صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی کی، امیر المومنین کی بات کو اس لیے رد کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تھی، ایک بہت بڑا مجمع خطبہ دے رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خطبہ دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ فتنہ بہت ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لہذا آج کے بعد میں یہ آرڈیننس جاری کرتا ہوں بطور امیر المومنین، میں آرڈیننس جاری کرتا ہوں کہ عورتوں کا حق میں مقرر کر دیا جائے تھوڑا یا زیادہ۔ عورتوں کے سب سے پیچھے سے ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا امیر المومنین، اللہ نے عورتوں کا حق کھلا رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق کو مقرر نہیں کیا، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے عورتوں کے حق کو مقرر کرنے کا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی منبر پہ کھڑے کھڑے اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شریعت کے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ لیکن ان کی بات کو اتھارٹی نہیں سمجھا، ایک عورت نے کھڑے ہو کے ٹوک دیا کہ ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور حاکم حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع کی نیت سے احرام نہ باندھے۔ ان کے اپنے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا میں حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تیرے باپ کا آرڈیننس ہے، وہ امیر المومنین ہے، تو اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر عمر جیسے شخص کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے رد کیا جا سکتا ہے، ان کو ٹوکا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی بات حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آج کے مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ سارا مہینہ روزے رکھے، قیام کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لیا، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا، اب ہم پاک ہو گئے، اپنے تئیں ہر بندے نے یہ سمجھ لیا۔ میری اپنی اس زندگی میں، دعوت کی زندگی میں ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہیں، 20 واقعات۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے بندے آتے ہیں، حافظ جی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ایسے پڑھنی ہے، رکوع پہ ایسے جانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، کتب ستہ کی حدیث، صحابہ کرام کے واقعات اور محدثین کے حوالے دے کے اچھی طرح مسئلہ سمجھا کے ان کو سمجھا دیا کہ نماز کا طریقہ رسول اللہ نے یہ سمجھایا ہے، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ پھر جاتا ہے اپنے مولوی کے پاس، حدیثیں سمجھ کے، پڑھ کے، دیکھ کے، سن کے، پھر جاتا ہے اپنے مولوی کے پاس، اور میں کھپ جاتا ہوں باتیں بتا بتا کے، حوالے دکھا دکھا کے۔ مولوی صرف ایک بات کرتا ہے، ہاں حدیثیں تو ہیں جو اس نے دکھائیں گے آپ کو، وہ حدیثیں تو ہیں، لیکن وہ تو حدیثیں، اور ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد امام صاحب نہیں کرتے تھے۔ اچھا بس ٹھیک ہے، بس یہ ہے بدر الحق۔ حدیث کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا۔ ایک محلے کے مولوی نے کہہ دیا کہ ہم مقلد ہیں، ہم اس لیے نہیں کرتے، کہتا چلو ٹھیک ہے نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی یہ حیثیت ہے ہمارے سامنے، یہ ہے رسول اللہ کے اوپر ہمارا ایمان۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول کے ساتھ ایمان، اور یہ شرط ہے مغفرت کی، یہ شرط ہے مغفرت کی۔ من صام رمضان ایمانا، اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، شرک سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا۔ میں بار بار جو ختم نبوت کا معنی بات کر رہا ہوں، ہم تو قادیانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ہم نے کون سا ختم نبوت کا احساس کیا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے غیروں کو اتھارٹی سمجھ لیا، غیروں کو ان کے اتھینٹک پاور کو تسلیم کر کے اور ان کو ہی دین دینے کا درجہ، ان کو دین بنانے کا درجہ دے دیا۔ ہم نے ختم نبوت کا کون سا احساس کیا؟ اپنے ایمان کو کامل کریں،
ثواب کی نیت سے، خالص نیت سے روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں دیا ہے۔